بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آنکھیں نہ صرف دنیا کو دیکھنے کے لیے آئینے کا کام سر انجام دیتی ہیں، بلکہ یہ انسانی جسم کا انتہائی نفیس عضو بھی ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی یا آلودگی کے باعث اگر کوئی انسانی عضو تیزی سے متاثر ہوتا ہے تو وہ بھی آنکھیں ہی ہیں۔ آنکھیں نہ صرف مٹی، آلودگی، ہوا میں نمی، گرمی اور سردی کی لہر میں متاثر ہوتی ہیں، بلکہ کبھی کبھار آنکھیں کسی موسمی تبدیلی کے بغیر بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ انسانی جسم کا یہ نازک اور نہایت حساس عضو کسی بیماری کے نتیجے میں یا ہماری غفلت کی وجہ سے آشوب چشم کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ ایسا مرض یا کیفیت جس میں آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، ان میں چبھن اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور پانی بہنے لگتا ہے۔ اگر ابتدائی مرحلے میں اس کا علاج کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ بے پرواہی کرنے کی صورت میں یہ کیفیت شدید اور تکلیف دہ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ پتلیاں گھمانے سے بھی تکلیف ہوتی ہے اور متاثرہ فرد روزمرہ معاملات کی انجام دہی سے قاصر ہو جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آنکھوں سے پانی بہنے کی وجوہات بتانے کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی بتائیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، اگرچہ آنکھوں میں پانی بہنے کی ایک اہم وجہ آنکھ کے کسی حصہ کی سوزش ہوتی ہے، لیکن اگر مسلسل یا اکثر پانی بہتا ہو تو یہ کیفیت زیادہ تر اس وقت ہوتی ہے جب آنکھ کو باہر سے صاف کرنے والا پانی جیسا معلول اپنا کام کرنے کے بعد ناک میں جانے میں ناکام ہو جاتا ہے اور چہرے پر بہنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی نکاسی کے رستوں میں رکاوٹ آ چکی ہوتی ہے۔ آنکھ کے بیرونی حصوں کی صفائی اور تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک شاندار نظام بنایا ہے۔ کچھ غدود بنائے ہیں جو پانی کی طرح کا ایک محلول بناتے ہیں۔ دو بڑے غدود پپوٹوں کے نیچے دائیں اور بائیں ہوتے ہیں، اور باقی چھوٹے چھوٹے آنکھوں کی حفاظتی جھلی کے اندر ہوتے ہیں۔ ان غدودوں سے نکلنے والا محلول آنکھ کی صفائی اور آنکھ کی سطح کو مرطوب رکھنے کا کام کرتا ہے۔ استعمال میں آ جانے اور فضا میں بخارات بن کر اڑ جانے کے بعد جو محلول باقی بچ جاتا ہے وہ ناک میں چلا جاتا ہے۔ یہی محلول آنسوؤں کی شکل بھی اختیار کرتا ہے۔ آنکھ اور ناک کو ملانے اور نکاسی کا کام کرنے والے نظام کو لیکریمل ڈرینیج سسٹم کہتے ہیں۔ اس نظام میں اگر خرابی واقع ہو جائے تو آنکھیں سوزش اور انفیکشن کا شکار ہو جاتی ہیں، جس وجہ سے پانی بہنے کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سی بیماریاں بھی لگنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھوں میں سوزش یا انفیکشن ہماری غلطیوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، جو پانی بہنے کا سبب بنتا ہے۔ ان غلطیوں کو نوٹ کریں اور ان کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، دھوپ والے چشمے نہ پہننا۔ چشمہ آنکھوں کو سورج کی شعاؤں سے محفوظ رکھتا ہے۔ سورج کی شعائیں آنکھوں سے پانی بہانے کے ساتھ ساتھ موتیا کے مرض کی وجہ بھی بن سکتی ہیں۔ موتیا میں آنکھوں کے سفید حصے پر بافتوں کی نشو نما ہوتی ہے جو بینائی کو متاثر کرتی ہیں، اس لیے ایسے چشمے کا انتخاب کرنا بہتر ہے جو 99% شعاؤں کو روکنے میں مدد کرے۔ نمبر 2، آنکھوں کا ملنا۔ ایسا کرنے سے آنکھوں میں جلن ہو سکتی ہے جس سے خون کی نالیاں تلف ہونے کا خدشہ ہے۔ حالت تشویشناک بھی ہوگی، ساتھ ساتھ وہ جراثیم منتقل ہو سکتے ہیں جنہیں آنکھ کے قریب نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا جب بھی آنکھوں کو چھونا ہو، ہاتھوں کا دھونا اور صاف ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، کاسمیٹکس کا آنکھ پر رہ جانا۔ کاسمیٹکس یا سرما کا آنکھوں میں رہ جانا باعث نقصان ہے، اس لیے سونے سے قبل آنکھ کو صاف کر دینا چاہیے اور حفاظتی چشمے کا استعمال کرنا چاہیے۔ نمبر 4، نظر کے چشمے کا نہ پہننا۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بینائی میں بھی کمزوری آتی ہے، لہذا اس کا ادراک ہونا چاہیے اور پڑھتے وقت بالخصوص باریک تحریریں اور عمر کے بڑھنے کے ساتھ چشمے کا استعمال دیکھنے میں کارگر ثابت ہو سکتی ہیں۔ نمبر 5، سگریٹ نوشی۔ سگریٹ نوشی جیسے دیگر اعضاء انسانی کو نقصان پہنچاتی ہے، ویسے ہی آنکھوں کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس کے استعمال سے اعصاب کو تلف یا اس جیسی دیگر بیماریاں جس سے انسان بینائی سے محروم ہو سکتا ہے لاحق ہو سکتی ہیں۔ احتیاط: اگر سوزش یا انفیکشن زدہ آنکھوں سے پانی بہتا ہے تو ان کاموں میں احتیاط برتیں۔ آنکھوں کے انفیکشن میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کی آنکھوں میں انفیکشن ہو جائے تو اسے اپنے ہاتھ صابن سے اچھی طرح دھوتے رہنا چاہیے اور سینیٹائزر کا استعمال کرنا چاہیے۔ آنکھوں سے نکلنے والا مواد اور پانی فوری طور پر صاف کرنا چاہیے تاکہ انفیکشن کے جراثیم پھیل کر کسی اور مرض کی وجہ نہ بنے۔ آنکھوں سے نکلنے والا پانی اور مواد ٹیشو پیپر کی جگہ نرم کاٹن بال یا گیلے تولیے سے صاف کرنا چاہیے۔ آنکھوں میں انفیکشن کے دوران لینس، مسکارا، کاجل، آئی شیڈو یا کوئی گھریلو مرہم استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ انفیکشن کے دوران استعمال کرنے والی تمام اشیاء کو دوبارہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جس فرد کی آنکھوں میں انفیکشن ہو جائے اسے اپنا تولیہ، تکیہ کا غلاف، سن گلاسز، آئی ڈراپ کسی دوسرے فرد کو استعمال کے لیے نہیں دینا چاہیے۔ بعض اوقات آنکھوں کا انفیکشن چھوت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے،
اس لیے مریض کو علاج کے ساتھ احتیاط برتنی چاہیے تاکہ کسی دوسرے فرد کو انفیکشن نہ لگے۔ نظر کا کام کرتے ہوئے وقفے لیتے رہیں۔ مثلاً اگر آپ مطالعہ یا زیادہ غور و فکر والا کام کر رہے ہیں تو ہر کچھ دیر کے بعد نگاہ کو وہاں سے ہٹا لیں اور چند منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لیں، یا پھر چند سیکنڈ کے لیے بار بار پلکیں جھپکائیں تاکہ آنکھوں میں آنے والی نمی یعنی آنسو آنکھ کے ڈیلوں پر یکساں طور پر پھیل جائیں۔ اپنے اطراف کے ماحول سے خبردار رہیں۔ اونچے مقامات پر یا صحرائی علاقوں میں اور ہوائی جہاز کے اندر کی ہوا بےحد خشک ہو سکتی ہے۔ اس ماحول میں رہتے ہوئے آنکھیں وقفے وقفے سے چند منٹ کے لیے بند کر لیں۔ اس عمل سے آنکھوں کی نمی کے بخارات بن کر ہوا میں تعلیل ہو جانے کا عمل سست پڑ جائے گا۔ کمپیوٹر کی سکرین آپ کی آنکھوں کی سطح سے کچھ نیچے ہونی چاہیے تاکہ آپ کو گردن اٹھا کر نہ دیکھنا پڑے۔ سکرین آئی لیول سے اونچی ہونے کی صورت میں آنکھیں زیادہ کھولنی پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے نمی کی زیادہ مقدار بخارات بن کر اڑ جاتی ہے۔ سوئمنگ پول میں نہانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آنکھوں میں آئی ڈراپ اس طرح ڈالنا چاہیے کہ آئی ڈراپ کی بوتل کا کنارہ آنکھوں کو نہ چھوئے۔ آنکھوں کے وائرل انفیکشن میں مریض کو گھر میں ہی رہنا چاہیے اور گھر میں بھی اینٹی بیکٹیریل یا اینٹی انفیکشن سپرے کرتے رہنا چاہیے۔ آنکھوں کو انفیکشن سے بچانے کے لیے کیمیکل کے استعمال کرنے کے لیے ہاتھوں میں گلوز پہننے چاہیے اور سیفٹی گلاسز پہننے چاہیے۔ انفیکشن میں آنکھوں کو مسلنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خارش کے دوران ہاتھوں سے آنکھوں کو رگڑنے کی بجائے گرم یا ٹھنڈے پانی سے آنکھوں کو دھونا چاہیے۔ اسی طرح آنکھ کے امراض کا سبب متعدد قسم کی جسمانی کمزوریاں ہو سکتی ہیں جن سے آنکھوں کی طاقت اور بینائی متاثر ہوتی ہے، جس میں ناقص غذا اور جسم کا ضروری غذائی اجزاء سے محروم ہونا شامل ہے۔ اس لیے اپنی غذا اور خوراک میں توازن پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جس سے آنکھ کے خلیات کو تقویت اور اس کی ضرورت کے مطابق طاقت ملتی ہے۔ اس کے ساتھ کتاب سے مخصوص فاصلہ رکھنا، مناسب و ضروری روشنی میں لکھنا پڑھنا آنکھوں کی عام شکایات سے بچا سکتے ہیں۔ اب علاج جان لیں۔ آنکھیں دکھنے یا کسی قسم کے انفیکشن میں نمک کی مقدار کم کر دینی چاہیے۔ آنکھوں میں سوجن یا پانی بہنے پر ہلدی کو پیس کر پانی میں ملا کر گرم کریں اور پلکوں پر لیپ کریں۔ آنکھوں کے انفیکشن میں تھوڑا سا ثابت دھنیا صاف کپڑے میں باندھ کر پوٹلی باندھ کر ٹھنڈے پانی میں بھگو دیں اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں پر پھیریں۔ آنکھوں میں کاجل کی طرح شہد لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ 1 گرام پھٹکڑی 40 گرام گلاب کے پانی میں ملا کر شیشی میں بھر لیں۔ اس کی 2 بوندیں دن میں کئی بار ڈالیں، اس سے گندگی صاف ہو جائے گی اور پانی بہنا بند ہو جائے گا۔ آنکھیں جلنے سے پانی بہ رہا ہو تو پہلے گرم پانی میں کپڑا بھگو کر 3 منٹ تک سینکیں، پھر ٹھنڈے پانی سے پانی میں کپڑا بھگو کر فوری طور پر سینکیں۔ آنکھوں کی جلن اور پانی بہنا ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ٹی بیگ کو 10 منٹ تک ٹھنڈے پانی میں بھگو دیں، پھر ٹھنڈے ٹی بیگ کو آنکھوں پر رکھیں۔ آنکھوں کی جلن میں کمی آئے گی۔ 1 چمچ سیب کے خالص سرکہ میں 1 کپ پانی ملا لیں اور روئی کو اس پانی میں بھگو کر آنکھیں صاف کریں۔ آنکھوں کی ہر تکلیف میں سیب کا سرکہ مفید ہوتا ہے۔ آنکھوں کے انفیکشن میں امرود کے پتے بہت مفید ہوتے ہیں۔ امرود کے پتوں کو ہلکا گرم کریں اور آنکھوں پر سینکیں۔ امرود کے پتے فوری آرام دیتے ہیں۔ آنکھوں کے انفیکشن میں تلسی کے پتے بہت مفید ہوتے ہیں۔ رات کو 1 کپ پانی میں 2 سے 3 تلسی کے پتے بھگو دیں اور صبح اس پانی سے آنکھیں دھو لیں۔